پھر پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے۔ دوست کرتے ہوئے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ہم جب کشمیر میں یہ معاملات ہوئے، ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے اپنے آپس میں مشورہ کیا، اپنی طرف سے ہم نے فیصلہ کیا تو 2 ہفتے پہلے کہ ہم ایک کشمیریوں کے پاس جانا چاہیے، کچھ ان جو گریوینسز ہیں ان کو سننا چاہیے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ کشمیر جیسے لوگ جو چاقو چوریوں بندوقوں اور اس سے دور کے لوگ تھے، وہ اس حد تک کیوں مجبور ہوئے کہ ان پر گولیاں چلائی گئیں اور 18 سے زیادہ لوگ اپنی زندگی سے آزاد بچے۔ اس دوران کشمیر کی مختلف تنظیمیں ہم سب کے پاس، ان کے پاس ادھر بیسک ہیومن رائٹس والے، ان کی کمیٹیوں والے شریف لوگ ہمارے پاس آئے، انہوں نے کہا بھائی مہربانی کریں آپ درمیان میں پڑھیں۔ اس درمیان میں 2 ہفتے پہلے ذمہ دار لوگوں نے محترم علامہ صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کشمیر کس لیے جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ کہا ہوگا، پھر یہی انہوں نے رابطے کیے تھے خاقان عباسی صاحب سے۔ ہم نے انہیں کہا تھا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس پہ تیل ڈالیں گے اور اس کو اور مزید وہ کریں گے۔ بات آپ سے بگڑ گئی ہے، ہمیں جانے دیں، ہم جا کے پوچھیں گے، دیکھیں گے، آئیں گے، پھر بات ہوگی۔ پھر ہم نے اپنا مشورہ کیا، پچھلے منڈے کو ہمیں جانا تھا، یہ طے شدہ فیصلہ تھا کہ خاقان بھائی، بکر بھائی، علامہ صاحب ہم جائیں گے، ان کی بھی 2-3-4 دفعہ کہ میں نے بھی ضرور جانا ہے آپ کے ساتھ۔ پچھلے منڈے ہم نے وہ جو اطلاعات آئی تھی جو ذمہ دار ترین لوگ ہیں ان کے پاس، علامہ صاحب کے پاس، خاقان کے پاس، پھر ہمیں ایسا اندازہ ہوا تھا کہ شاید ان کی بھی خواہش ہے کہ بسم اللہ آپ چلے جائیں۔ ہم اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں، انتہائی شریف لوگ ہیں، لیکن ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے، اس پہ کوئی ناراض ہو تو اس کی مرضی، ہم نے سچ کہنا ہے ہر صورت میں، سچ نہیں کہیں گے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ہمارا گناہ ہے۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ بسم اللہ چلتے ہیں۔ درمیان میں باتیں کیسی ہے، بہرحال ہم چل پڑے۔ آج وہاں انہوں نے بتایا یہ کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، یہ آدمی کشمیر کا ہمسایہ ہے، مری گلیجات یہ کشمیر کو جانتے ہیں۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم جائیں ادھر وہ کریں، قرآن کریم کا حکم ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے علامہ صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے، قرآن وہ کرنا میرے لیے ذرا مشکل بھی ہے، بری بات بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں الجھ پڑے تو تم صلح کے لیے کود پڑو اور جا کے دونوں کو سنو، اور پھر ایمانداری سے جب آپ کو پتہ چلے کہ نقصان اس میں ہے، یہ ظالم ہے یا یہ جارح ہے، وہ مظلوم ہے، تو اس میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور اگر جارح اپنی بات نہیں مانتا تو اسے قتل و قتال کی بات ہونی، اسے الجھو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ ہم نے صرف یہی کرنا تھا، وہاں جا کے ہم نے ان سے بات کرنی تھی، اگر ان میں کوئی نقص تھا، ان کے مطالبات میں کوئی گڑبڑ تھی یا وہ آؤٹ آف وہ ہوتا، ہم ان سے کہہ دیتے کہ اپنے مطالبات یہ غلط ہے۔ پھر ہم جو جن کے ساتھ ان کو جھگڑا ہے ان سے بات کرتے، پھر ہم نے وہ بات کرنی تھی جو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ظلم اور مظلوم کے بارے میں کہنا ہوتا ہے، ہم نے وہی کہنا تھا۔ جب ہم گئے بسم اللہ کر کے، اس شوق پہ ہمیں وہ کر دیا گیا، روک دیا گیا، ہم وہی بیٹھے۔ بہت اچھی جگہ تھی اس کے لیے، دھرنے کے بہترین جگہ تھی، سایدار درخت بھی تھے، نزدیک کے بادیاں بھی تھی، ضروریات زندگی بھی آسان تھی، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، دونوں طرف کی ٹریفک جام کر دی۔ مریض آ رہے تھے، غریب لوگ آ رہے تھے، کسی کا کام تھا، کوئی ایئرپورٹ جا رہا تھا، کوئی کہاں جا رہا تھا۔ پھر ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑا کہ بھائی عوام کی تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آج پیچھے ہٹنا چاہیے۔ مرضی ان کی، حکمرانوں جو بھی حکمران ہیں ان سے، اگر ان کی یہ خواہش ہے کہ جس طرح وہ چلا رہے ہیں، پھر پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے، پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے۔
تمام خیبر پختونخوا میں ہوں گے، تمام بلوچستان میں ہوں گے، تمام سندھ میں ہوں گے، پھر کسی کو ان کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں مجبور نہ کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم تمام پاکستان میں ڈرنے شروع کریں۔ جب آپ عقل کی بات نہیں مانتے، دلیل کی بات نہیں مانتے، شعور کی بات نہیں مانتے، عوام کی اس کی بات نہیں مانتے، پھر ہمارے لیے کون سا راستہ؟ بسم اللہ آپ گولیاں چلائیں گے؟ کتنے لوگوں کو مارو؟ 18 آدمیوں کو آپ نے مار دیا، علاقے میرے کشمیر جیسے سینسیٹیو علاقے 18 انسانوں کو آپ نے مار دیا۔ اب اگر اور مارو گے ٹھیک ہے، ایک اور جلیانوالہ باغ سے ایک اور جلیانوالہ باغ بنا دو، پھر پوچھو کہ ڈائر کا کیا بنا، پھر پوچھو کہ 100 سال بعد ملکہ وکٹوریہ جب آئی ہندوستان تو ہندوستان کی حکومت نے کہا کہ جلیانوالہ باغ پہ معافی مانگو۔ الزبتھ وکٹوریہ، تھینک یو فار کریکشن۔ الزبتھ مجبوراً اس نے 100 سال پہلے جلیانوالہ باغ کے ظلم کے لیے معافی مانگی، پھر جا کے حکومت نے اس نے کیا۔ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو؟ اپنے لوگوں کو کیوں مجبور کر رہے ہو؟ یہ آپ کا فلسفہ میں نہیں لگتا۔ آپ الیکشنوں کی منڈی لگائیں گے، الیکشن بیچیں گے، اسمبلیاں بیچیں گے، اس کو آپ نہ غداری سمجھتے ہیں نہ برا کام سمجھتے ہیں، اور جو اس کام کو روکتے ہیں ان کو آپ بدار کہتے ہیں۔ دماغ خراب ہو گیا آپ کا۔ ہمارے لیے تو مشکل ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کے خدا کی لعنت۔ اور اس ان حکمرانوں کا حکم یہ ہے کہ جھوٹ بولتے رہو، زندہ آباد، نماز جمعہ بھی ادا کرتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، جھوٹ بھی بولتے رہو۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل ہے خدا تعالیٰ کی احکامات کی نام خلاف ورزی کر سکتے ہیں۔ ہم نے سچ کہنا ہے، ہم نے جھوٹ کا وہ بیانیہ رد کرنا ہے۔ یہ اگر ہمارے گناہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ تو پھر بھی جوان ہے، یہ بھی جوان ہے، علامہ صاحب ہے، اگر آپ کو شوق ہے بھیج دو ہمیں جیل، مزہ آئے گا، وہاں آرام سے بیٹھیں گے، کتابیں پڑھیں گے، وہ کریں گے۔ ویسے بھی آپ نے شروع کر دیا، یہ جو کوٹ لکھپت کے 70 سالہ بوڑھوں کو آپ نے ہر ایک کو 280 سال جیل، خدا کو مانو یار، 280 ایئرس پر پرسن، وہ کیا ہے؟ خدا کو مانو۔ اس جو لوگ اسمبلیاں بیچتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں، جو لوگ پیسے لے کے لوگوں سے وہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے ہیروز ہیں۔ اور جو پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان، ایک اچھا پاکستان، آئین کے تابع پاکستان، جس میں طاقت کا سرچشمہ منتخب پارلیمنٹ ہو، قوموں کی زمینیں ان کے حوالے ہوں، ایک اچھا خوشگوار بہترین پاکستان بنے، اس کے آپ خلاف ہو گئے، پھر ہمارا آپ کے ساتھ ایک چلنا مشکل ہو جائے گا۔ میں تو یہ نہیں کہتا، یہ بڑی پارٹی کے لوگ ہیں، ایسے اسمبلی میں پھر کون بیچے گا؟ اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ٹھیک ہے، اسمبلیاں بند کر دو، تالا لگا دو، آپ مزے کریں، ہم چلے جائیں گے گھروں کو، پھر دیکھیں گے، پھر عوام تخت اچھالے گی۔ ایسے دنیا میں فیصلے ہوں گے کہ دنیا حیران ہو جائے گی۔ گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی۔ بہت شکریہ۔